حضرات محترم، اب میں بلا تاخیر اس شخصیت کو اظہار خیال کی دعوت دے رہا ہوں کہ جب وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر بھی ہمیشہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ کی بات کی۔ قائد اہل سنت الشاہ احمد نورانی صدیقی کے عظیم سپاہی، جمعیت علماء پاکستان نورانی کے مرکزی صدر، قومی اسمبلی کے سابق رکن، ملی یکجہتی کونسل کے چیئرمین، عزت مآب عالی جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آئیے اہل سنت کے عظیم رہنما کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، تحفظ ختم نبوت کی تحریک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس تحریک کی قیادت فرمانے والے آستان عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین شمس المشائخ حضرت خواجہ پیر خواجہ وحید شالوی دامت برکاتہم العالیہ، اس خواجہ حمید الدین شالوی دامت برکاتہم العالیہ اس کی قیادت کرتے ہوئے آج داتا کی نگری میں پہنچے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں داتا کی بارگاہ میں بھیک لینے آیا ہوں۔ حضرت خالی نہیں، یہ ہزاروں عاشقان مصطفیٰ آپ کے ساتھ داتا کے حضور حاضر ہیں بھیک لینے کے لیے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، خالی جھولی لے کر یہاں سے نہیں گیا۔ آج آپ کی قیادت میں یہ ہزاروں عاشقان مصطفیٰ داتا کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے حاضر ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج ہمیں بھیک ملے گی انشاءاللہ، اور یہ ختم نبوت کا قافلہ انشاءاللہ منزل سے ہمکنار ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور یہ تحریک جو حضرت خواجہ نے شروع کی ہے انشاءاللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ارباب اقتدار اپنے اقتدار کے نشے کے اندر، اپنے طاقت کے گھمنڈ کے اندر، اپنے پیسے کی قوت کے نشے کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم جو چاہیں کریں، ختم نبوت کے خلاف سازش کریں، ناموس مصطفیٰ کے خلاف سازشیں کریں، پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی سازش کریں، جو چاہیں کریں، جس پر چاہیں ظلم و ستم ڈھائیں،
قصور کے اندر بچیوں پر اور بچوں پر ظلم و ستم کھائیں، جو چاہے ہم کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن میں ان کو سورہ تبت یدا یاد دلانا چاہتا ہوں. اس زمانے کے اندر ابو لہب بھی کہتا تھا کہ میری بڑی طاقت ہے، بڑی قوت رکھنے والا تھا، بڑی دولت رکھنے والا تھا، رؤسائے قریش میں شمار ہوتا تھا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کے ناموس کی طرف اس نے انگلی اٹھائی تو رب کائنات نے پورے قرآن کی اندر یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے. اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. رب کائنات نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، سورہ تبت یدا اپنے سامنے رکھیں، اپنے طاقت پر گھمنڈ نہ کریں، اپنے قوت پر گھمنڈ نہ کریں. انہوں نے نبوت کے ختم نبوت پر انگلی اٹھائی ہے. یاد رکھو تمہارا وقت قریب ہے. جس طرح ابو لہب ذلیل و رسوا ہوا تھا، انشاءاللہ تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے انشاءاللہ. اور عزیزان من، جو نبی کی عظمت پر آنچ لانے کی کوشش کرتا ہے، رب کائنات اس کو معاف نہیں فرماتا. یقیناً ان کی زوال کا دور شروع ہو گیا ہے، ان کی تباہی کا دور شروع ہو گیا ہے. اور یقیناً اب وہ وقت قریب ہے کہ مکمل انشاءاللہ ان کی تباہی اور بربادی کے دن قریب ہیں انشاءاللہ. میں حضرت خواجہ قمر الدین شاذلی کے جانشین حضرت خواجہ حمید الدین شاذلی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کروں گا، حضور ان قادیانیوں کے اور ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا مقالہ اور اس کا جو علاج آپ کے والد گرامی نے کیا تھا، آج وہی علاج آپ کو کرنا ہوگا. حضرت خواجہ نے کیا علاج کیا تھا کہ تمام مشائخ کو اپنے ساتھ لے کر پاکستان میں نکل کھڑے ہوئے، بڑی بڑی جلسے کیے اور کانفرنسیں کی اور پوری قوم کو دعوت دی. جمعیت علماء پاکستان کے وہ سربراہ تھے کہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑو اور اسمبلی کے اندر عاشقان مصطفیٰ کو پہنچاؤ. آپ نے دیکھا عاشقان مصطفیٰ اسمبلی میں پہنچے. وہاں پہنچ کر میرے قائد حضرت علامہ شاہ مرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قادیانیوں کے خلاف قرارداد منظور کی اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اس لیے کہ وہ اسمبلی میں پہنچے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے حضرت خواجہ نکلے میدان عمل کے اندر اور تمام جتنے آستان ہیں ان کے آستانوں کے سجادہ نشین ساتھ ہوں اور یہ تحریک چلے کہ جمعیت علماء پاکستان یہ آپ کی اپنی جماعت ہے، اس کی سرپرستی فرمائیں، اس کی قیادت سنبھالیں اور اس جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے پورے ملک کے اندر لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ اور عاشقان مصطفیٰ کو ووٹ دو. ان مسلم لیگیوں کو ووٹ نہیں دینا ہے اور اس وقت عاشقان مصطفیٰ کو اسمبلیوں کے اندر پہنچانا ہے. انشاءاللہ اگر یہ لائحہ ہم نے طے کر لیا اور حضرت خواجہ قمر الدین شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس روش پر ہم چلے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2018 کے الیکشن کے اندر عاشقان مصطفیٰ کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچیں گے اور وہاں انشاءاللہ اسمبلی میں تاجدار احمد و زندہ باد کے نعرے لگیں گے، وہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، وہاں نعرے رسالت کے نعرے لگیں گے وہاں. لیکن اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے اور پلاننگ یہی ہے کہ ہم مل کر متحد ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ نون کو ووٹ نہیں دینا ہے اور ایک لاہمل طے کریں، ایک پلیٹ فارم طے کریں اور اس میں آپ سرپرستی فرمائیں. ہم اپنا خون پسینہ ہر چیز اپنی قربان کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں. جمعیت علماء پاکستان کا ایک ایک کارکن، پورے اہل سنت والجماعت، اہل سنت کی تمام تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، وہ سب آپ کی قیادت کے اندر متفق ہونے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ آپ کی عادت فرمائیں. انشاءاللہ 2018 کی اسمبلی کے اندر نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند ہوگا اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور اگر خدا کی قسم نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو یہ ساری بیماریوں کی علاج ہے. یہ تمام پاکستان سے جو دہشت گردی ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا اور یہ جو دہشت، یہ جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، یاد رکھیں ان کا بھی علاج یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہدوں کو اسمبلی کے اندر پہنچائیں. وہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی علاج ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.